انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، لوگوں کے بغیر، رشتوں کے بغیر، ہر شے کے بغیر، مگر انسان اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ تو نصیب کے کھیل ہیں، کون کس کے نکاح میں ہوگا۔ محبت تو ہو جاتی ہے، یہ فطری عمل ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی کے ساتھ محبت کے رشتے میں منسلک ہوتے ہیں، پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ نصیب بھی ان کے ساتھ ہی ہو۔ نصیب کے کھیل کبھی الٹے بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ کسی اور کے نصیب میں منسلک ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ جس کا دل جہاں لگا ہے اللہ اسے اس کے نصیب میں لکھ دے۔ یہی ہے نا اللہ تعالیٰ کا وعدہ، آپ جو قربان کریں گے اس کو 700 گنا سے زیادہ بنا کے آپ کو دے دیا جائے گا۔ آپ ایک حرام چیز چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر لذت اور خوشی حلال چیزوں سے دینا شروع کر دے گا۔ تھوڑا سا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ بس کبھی میں بھی سوچا کرتی تھی کہ اللہ دعائیں نہیں سنتا۔ میں بہت ضد کیا کرتی تھی، میں کہا کرتی تھی اس نے مجھے یہ چیز نہیں دی تو میں کیوں کروں دعا، میں کیوں پڑھوں نماز۔ مگر وہ چٹکی میں حالات اور خیالات سب بدل دیتا ہے۔ اب کوئی چیز نہیں ملتی تو کہتی ہوں دعا میں اور نماز میں کمی رہ گئی ہوگی، ورنہ وہ دینے میں کمی کرے ہو ہی نہیں سکتا۔ خوشیاں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہوتی ہے، محسوس کرو تو رب نظر آنے لگتا ہے۔ جب اس نے سب چھین لیا تو میں کہا کرتی تھی میں ہی کیوں، اور مجھے لگتا تھا کہ وہ اس بات کا جواب مجھے زندگی بھر نہیں دے گا، اور میں یوں ہی ساری زندگی اس سوال کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک جاؤں گی۔ میں تو بھول ہی گئی تھی کہ سوال ہی تو اس کا جواب ہوتا ہے۔ پھر جب اس نے ہر شے سے نواز دیا تو مجھے حیرانگی ہونے لگی کہ میں تو اس قابل نہیں تھی۔ پھر میں نے سوال کیا میں ہی کیوں؟ پتہ ہے اس نے مجھے میرے پہلے سوال کا جواب دے دیا، ڈھیروں نعمتیں عطا کر کے۔ مگر اس نے میرے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ یہ سب نعمتیں میرے لیے ہی کیوں۔ اب میں سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے تمام عمر سجدے میں پڑی رہوں گی، شکر کے سجدے۔ کچھ سوالوں کے جواب نہ دے کر وہ کتنا بہتر کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو کوئی شخص پسند آ جاتا ہے تو سب سے پہلے اسے دنیا کی محبت اور تعلق سے الگ کر دیتا ہے۔ اسے دنیا اور لوگوں کے ذریعے اتنی تکلیف ملتی ہے، اتنا توڑا جاتا ہے۔ جس شخص کو وہ چاہتا ہے اسے الگ کر دیا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے۔ پھر جب یہ ٹوٹا پھوٹا بندہ اللہ کی بارگاہ میں گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا لیتا ہے۔ میں دنیا کا سبق سیکھ لیا ہے، اب میں لوگوں کے رویوں پر افسردہ نہیں ہوتی۔ مجھے لوگوں کا بدل جانا اب تکلیف نہیں دیتا۔ یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، یہ میں سیکھ گئی ہوں۔ کوئی ہمدرد نہیں ہوتا، لوگ چاہے جو بھی کریں لوگ ہی رہیں گے۔ رب تعالیٰ کے سوا کوئی تنہائی کا ساتھی نہیں ہوتا، اور یہ حقیقت جتنی جلدی تسلیم کر لی جائے زندگی اتنی جلدی آسان ہو جائے گی۔ صبر رکھو، اللہ جانتا ہے تم کس قرب سے گزر رہے ہو، وہ جانتا ہے تمہاری ہر دلی سرگوشی کو، وہ تمہارے حال سے غافل نہیں ہیں۔ یہ مشکل وقت تمہیں اللہ سے ملانے کے لیے آتا ہے۔ بتاؤ جب تم اکیلے رہ گئے تھے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، اس وقت کس نے ہاتھ تھاما؟ کون سکون بن کر دل میں اترا؟ کس نے جینے کا حوصلہ دیا؟ ہاں وہی اللہ، صرف وہی تو ہے۔ اپنی دعاؤں پر کامل یقین کرنا سیکھیں۔ یقین کے بغیر دعائیں ادھوری ہیں۔ آپ جس رب کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کا حل مانگ رہے ہیں وہ اس دنیا کا ہی نہیں پوری کائنات کا مالک ہے۔ وہ کن اور فیکن کا مالک ہے۔ اس کے بس میں ہر چیز کو کر دینا ہے۔ ہر کام کا ایک مقررہ وقت ہے۔ یہ دنیا اصول پر چلتی ہے۔ آپ کی دعا کا جواب نہیں آیا اب تک تو اس کا مطلب یہ نہیں دعا نہیں سنی گئی۔ آپ کے دعا کرنے سے پہلے ہی وہ رب آپ کی دعا سے واقف ہے۔ بس ابھی جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے فی الحال ٹھیک نہیں ہے، شاید اس سے بہتر آپ کو ملنا ہو۔ وہ آپ کی مدد بھی کرے گا اور خواہشات کو بھی پورا کرے گا۔
مگر تب جب وہ آپ کے حق میں بہتر ہوں گی۔ اس کی عطا پر شک نہ رکھیں ذرا بھی، کیونکہ اگر آپ اس کی مدد مانگ رہے ہیں تو یقین کریں اس کی مدد آپ کو ضرور نصیب ہوگی۔ تمہاری زبان پر ایک ہی دعا بار بار دہرانے سے نہیں تھک رہی، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ تو جب بھی دل بھر آئے، جب کوئی پریشانی ہو، کسی سے کچھ مت کہو، چپکے سے اپنی پریشانیوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور چھوٹے بچوں کی طرح رو رو کر اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اور پھر سجدے میں سر کو رکھ کر اللہ سے باتیں کرو۔ اللہ میں پریشان ہوں، ختم کر دو نا پریشانی۔ یقین جانو اس تڑپ کے ساتھ اگر اللہ سے باتیں کیا کرو گے نا تو وہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا اور تمہاری ہر دعا سن لی جائے گی۔ کہتے ہیں دعاؤں میں اب اثر نہیں رہا، میں بتاؤں دعائیں کب اثر کرتی ہے؟ جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جاتی ہے۔ صبر یہ نہیں کہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دو، صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ انسان جب ٹوٹتا ہے نا تو سوائے رب کے کوئی اس کی آواز نہیں سنتا، اور ٹوٹی ہوئی چیز میں لوگ صرف تجسس رکھتے ہیں، جبکہ اللہ ٹوٹی ہوئی چیزوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو صبر کی چادر پہنا کر دیکھیں یہ کیسے صائبہ بنتی ہے۔ جب آپ بہت دنوں بعد بہت تھک کر، ہمت ہار کر، رو کر، لڑ کر، جھگڑ کر آخری امید کے پاس جاتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں، اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ کوئی دھیرے دھیرے سارے زخم سی رہا ہے، مرہم لگا رہا ہے، کچھ ہے جو دل کے سارے کانٹے نکال رہا ہے، اور ایسے کہ آپ کو درد بھی نہیں ہو رہا۔ اللہ ہر کسی کو نہیں چنتا آزمائش کے لیے۔ اتنی بڑی دنیا ہے پر کچھ ہی لوگ اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، جنہیں یا تو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، یا ہدایت دینا چاہتا ہے، اور یا صابر بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر آزمائش کے لیے چن لیے گئے ہو تو شکر ادا کرو، جلد ہی تمہیں اچھا صلہ ملنے والا ہے۔ دعا تکلیفوں کو دور کرنے میں اثر رکھتی ہے، اس لیے جانماز میں گڑ گڑا کر مانگو اللہ سے دعا مانگنے کے بعد توکل رکھو، صبر خود بخود آ جائے گا، سب معاملات دعا سے حل ہو جائیں گے۔ ایک دن تم اپنی دعاؤں کو جیو گے اور پھر تم کہو گے کہ کتنا مشکل سمجھتا تھا میں اسے پانا جس کو آج میں نے پا لیا۔ پھر تم یہ سوچ کر شکر ادا کرو گے کہ تم نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا، اگر چھوڑ دیتے تو کیا انجام ہوتا تمہارا؟ اگر چھوڑ دیتے تو کیا دیکھ پاتے یہ معجزہ؟